بدلو دوستو، زندگی بدلو. کل آقا کو منہ دکھانا ہے، کل امام الانبیاء کا سامنا کرنا ہے. آقا نے پوچھ لیا، اے 14ویں صدی کے مسلمان، اے عاشق رسول، کیا مجھ سے بھی اچھی کسی کی زندگی تھی؟ کیا مجھ سے بھی اچھا کسی کا طریقہ تھا؟ کیا مجھ سے بھی پیاری کوئی اور ادا تھی؟ تجھے کیا حق تھا دعویٰ محبت کا مجھ سے کرے اور زندگی میرے دشمنوں سے اپنائے؟ کہاں جاؤ گے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ اگر آقا نے بھی منہ پھیر لیا اور کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کون ہے ہم بے سہاراؤں کا سہارا؟ زندگی بدلو دوستو، زندگی نہ دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے ساری دنیا ہمیں کچھ کہے، میرا اللہ اور میرا نبی مجھے کیا کہے. صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ سنت کو کہتے تھے ھذا سنت حبیبی، ہائے رے ہائے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان دے سکتا ہوں، سنت نہیں چھوڑ سکتا. اور آج کا مسلمان کیا کہہ سکتا ہے؟ کیا کہتے ارے مولوی صاحب چھوڑو نا، سنت کی تو ہٹاؤ ہٹاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنت ہٹانے کے لیے، سنت پھٹکوں میں بہانے کے لیے، سنت پھٹکے مار کے نکالنے کے لیے. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں 5-6 سال کا بچہ، آپ نے پانی مانگا، بیٹے پانی لے آئے. اب بیٹا دوڑ کر گیا، گلاس میں پانی لے کر آئے، کانچ کا گلاس. لیکن جب پانی لا رہا تھا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا، چھن کر ٹوٹا. ماں بھی چلاتی ہے، باپ بھی چلاتا ہے، اندھا ہے، دیکھتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا، ہاتھ میں جان نہیں، گلاس توڑ دیا. ارے بولتے نہیں بولتے، ارے بولو نا کیا ہوا؟ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا. اب دوسرے دن وہی بچہ کھڑے رہ کر پانی پی رہا تھا. کسی نے کہا بیٹے بیٹھ کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پیو. فوراً ماں کہتی ابھی بچہ ہے. نبی کی سنت زباں ہو تو بچہ ہے، کانچ کا گلاس ٹوٹے تو اندھا ہے. آج کانچ کے گلاس کی جتنی قیمت اتنی بھی نبی کی سنت کی قیمت نہ رہی. صحابہ کو بلندی ملی ہے آقا مدنی کی غلامی پر، صحابہ کو عزت ملی ہے کالی کملی والے کی اداؤں پر، صحابہ کو مقام ملا ہے میرے نبی کی لائی زندگی کا اپنانے پر. یہ فرق ہے میرے میں. اور نبی کی سنت، خدا کی قسم، میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یا اللہ کے نبی نے کہا میری مانو، قرآن کہہ رہا ہے. تقریباً 40 مقامات پر قرآن نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت. اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ میرا نبی جو دے اس سے لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ. ایک جگہ اللہ فرما رہے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. ایک طرف اللہ فرما رہے ارے او میرے نبی کی بات کو نبی کی بات میں سمجھنا، زبان میرے نبی کی ہے، بات میری ہے. جس نبی کے زبان کے بول کو اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کی بات نہیں، یہ میری بات ہے. اس نبی کے جسم سے نکلنے والا عمل خدا کی قسم نبی کا عمل نہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. اور آج اس کو کھیل ایسی اللہ، جو اچھی لگے لے لو، جو اچھی نہ لگے چھوڑ دو. یہ سیٹ کی گاڑی ہے، سیٹ کی گاڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے. چلت پھرت بند کر دیں، بیٹھ جائے. جو کھڑے وہیں بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دین اتارا ہے. جیسے دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے، میرے دوستوں، نبی ہو، ولی ہو یا دنیا کا کوئی بدماش ترین انسان ہو، سب کے آنے کا راستہ ایک ہے اور وہ ماں کا پیٹ ہے. ایسی ہر انسان کے دنیا سے جانے کا بھی راستہ ایک ہے. اپنے وقت کا نبی ہو یا فرعون نمرود شداد ہو، جانے کا راستہ موت کا ہے اور جو آیا ہے وہ جائے گا. ایسے ہی کامیابی کا راستہ بھی ایک ہے، کوئی دو نہیں، اور وہ اللہ کا دین ہے. اور جس دین کے متعلق اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا ہم اسے دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے. دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ اور موت کے بعد جنت الفردوس کا وعدہ اس دین کے ساتھ ہے. اور جو اس دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. چاہے وقتی طور پر چند لمحوں کے لیے وہ میرے دوستوں بزرگوں کامیابی کی شکل کو دیکھ سکتا ہے، حقیقی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا. آپ لکھتے ہو حقیقی کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتا. حقیقی کامیابی کے حاصل کرنے کا تو راستہ ایک ہے، وہ دین ہے. غربت کے نقشے میں ہے اور دین زندگی میں ہے، اللہ اسے غربت کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کرے گا. ملک و مال کے نقشے میں ہے، اگر اس کی زندگی میں دین ہے اللہ ملک و مال میں رکھ کر اسے کامیاب کرے گا. کہیں قرآن حدیث میں بات نہیں ملتی کہ ملک و مال والا جب تک غریب نہ بنے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور غریب جب تک ملک و مال کو حاصل نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسا کہیں نہیں. جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، اگر زندگی میں دین ہے اللہ اسی حال میں رکھ کر اس کو کامیاب کرے گا. مرد کو مرد مجھے نہیں دو پیچھے کر مرد مرد بن کر، عورت عورت بن کر، غریب غربت میں، مالدار مالداری میں، ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط زندگی میں دین کا ہونا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور زندگی، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، چاہے دنیا جو کچھ بکتی ہو اور دنیا جو کچھ کہتی ہو، خدا کی قسم کسی اور زندگی میں، کسی اور طریقے میں کامیابی نہیں. نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ عہدوں میں، نہ ڈگری میں، نہ کرسی میں، نہ ساز و سامان میں، نہ اسباب کی کثرت میں، نہ اسباب کی چیزوں میں، کسی میں. یہ پہلی بنیادی بات ہے دوستوں جو دلوں میں بٹھانی ہے. اور دین کی ضد کیا ہے؟ بے دینی ہے. اور بے دینی کتنی بڑی مصیبت ہے، ایڈس سے زیادہ خطرناک. کوئی آدمی ایڈس کی بیماری میں اگر مرا،
جہنم میں نہیں جائے گا. کوئی آدمی کینسر کی بیماری میں مرا, جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن بے دینی کی حالت میں کوئی مرا, سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا. بے دینی کائنات کی سب سے بڑی مصیبت. زلزلے آتے ہیں بے دینی کی وجہ سے, سیلاب آتا ہے بے دینی کی وجہ سے, اللہ کا غضب اترتا ہے بے دینی کی وجہ سے, چیزوں میں سے برکتیں نکلتی ہے بے دینی کی وجہ سے, دلوں میں پھٹن پیدا ہوتی ہے بے دینی کی وجہ سے, دلوں سے محبت نکلتی ہے بے دینی کی وجہ سے, دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہے بے دینی کی وجہ سے, اور جان مال عزت برباد ہوتا ہے بے دینی کی وجہ سے. اور بے دینی پر دنیا میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کریں گے, اور کل مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہیں اندھا اٹھائیں گے. یہ بے دینی. اور بے دینی کیا ہے؟ دین کے نہ ہونے کا نام بے دینی. جہالت کیا ہے؟ علم کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے. اندھیرا کیا ہے؟ اجالے کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے. اور بے دینی کیا ہے؟ دین کے نہ ہونے کا نام بے دینی ہے. جس عمل میں دین نہیں ہوگا وہ عمل بے دینی کا ہوگا. جیسے میرے دوستوں خوشبو یا بدبو, خوشبو بدن پر لگی ہے تو بدبو نہیں آ سکتی, اور بدبو اگر گندگی لگی ہے تو سوائے بدبو کے کچھ نہیں آ سکتی. کیا بھائی بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ بنیادی بات ہے کہ دین کو زندگی میں لانا, اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے, میرا نہیں, تبلیغ والوں کا نہیں, اللہ کا مطالبہ ہے. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, اے ایمان والو, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور تم شیطان کی اتباع نہ کرو, وہ تمہارا خدا و دشمن ہے. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور زندگی کا اپنانا, اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کا اپنانا, اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف چلنا, یہ اللہ کا اعلان ہے, یہ شیطان کی بندگی ہے. یا تو رب کی غلامی, نہیں تو نفس اور شیطان کی غلامی. اور نفس اور شیطان کی غلامی دونوں جہاں کی بربادی ہے, اور رب کی غلامی یہ دونوں جہاں کی کامیابی. اس لیے میرے دوستو ساری دنیا کہتی ہے مالدار بنو, اور اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے دیندار بنو. اور یہ بھی مطالبہ ہمارا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نہ آئے موت, نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. کون مرے گا مسلمان بن کر؟ جو جیے گا مسلمان بن کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے, اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے. آخرت دیکھنی ہے موت دیکھو, اور موت دیکھنی ہے تو زندگی دیکھو. جنازے کی نماز میں کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ زندہ رہ تو اسلام پر زندہ رہ, اور موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے. جس کی زندگی اسلام والی کہ اس کی موت ایمان والی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہت آسان مسئلہ ہے, اور دیندار بننے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے, نہ عہدے کی ضرورت ہے, نہ ڈگری کی ضرورت ہے, نہ کرسی کی ضرورت ہے, نہ میرے دوستوں کوالیفائڈ کی ضرورت ہے, اور نہ کسی شکل کی ضرورت ہے. دیندار بننے کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. دیندار بننے کا تعلق ہر انسان کی اس کی ذات کے ساتھ ہے. اب تک کتنا آسان مسئلہ ہے. تبھی دیندار بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے کو بدلنا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدلے. ایک کام ہمارے ذمے ہے, اپنے کو بدلو. ایک کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کائنات کے نظام کا بدلنا. ذلت کو عزت سے بدلنا چاہتے ہو, پستی کو بلندی سے بدلنا چاہتے ہو, ناکامی کو کامیابی سے بدلنا چاہتے ہو, جان مال کی بربادی کو آبادی سے بدلنا چاہتے ہو, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو, اور اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو, تو میرے دوستو دیندار بنو.
نہ آئے موت، نہ مرو مگر مسلمان بن کر۔ تو یہ میرے دوست دعوت کی محنت کے ذریعے سے سب سے بنیادی بات ہے دیندار بننا۔ جو جہاں ہے، ہم چیزوں کو بدلنے کو نہیں کہتے، یہ مالدار غریب بن، اے غریب مالدار بن کے نہیں، ایک ڈگری والے ڈگری کو پھاڑ دے اور ایک جاہل کتو ڈگریوں کے پیچھے دوڑ کے نہیں۔ جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، دیندار بن۔ اور دین سب سے آسان ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے کہ وہ سائیکل چلا سکتا ہے؟ ارے بولو۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، وہ سائیکل چلا سکتا ہے؟ ارے بولو۔ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کیا میرے دوست سائیکل چلا سکتا ہے؟ تو بتاؤ میرے، لیکن دیندار اندھا بھی دین پر چل سکتا ہے، لنگڑا بھی دین پر چل سکتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہیں وہ بھی دین پر چل سکتا ہے۔ ارے چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ تو دین پر چلنا سب سے آسان۔ الدین یسر، کہ دین آسان۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے تنگی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندے مشقت میں آئے، اللہ چاہتا ہے بندے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، جو چیز بندے کے لیے جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حاصل کرنے کو اتنا آسان بنا رکھا ہے۔ اب اس کے میں دو مثال دیتا ہوں۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت دنیا میں آنے سے لے کر موت کی بارڈر تک وہ سانس ہے، آکسیجن ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ کیا کہا جاتا ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ اب بتا، اس کا حصول اللہ نے کتنا آسان بنا رکھا ہے؟ کیا بھائی؟ اس کے لیے کوئی محنت، اس کے لیے کوئی پیسے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ۔ اب بچہ دنیا میں آیا، کوئی شعور نہیں ہے، لیکن آتے ہی اس کی سانس شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بے شعور بچہ، یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اس کی سانس خود بخود چلتی ہے، سویا ہو تو، جاگا ہو تو، بیٹھا ہو تو، روتا ہو تو، دودھ پیتا ہو تو، ہر حال میں۔ اس کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے تو بچہ کیسے سوچے گا؟ اور جب سوچے گا نہیں تو سانس کیسے لے گا؟ اور جب سانس لے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ تو اللہ نے سانس کا نظام اپنی قدرت سے بنایا آسان۔ اور یہ جتنے درخت دنیا کے اندر، یہ انسان کو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے بڑا جنگل برازیل کا ہے، جو 60% آکسیجن دنیا کو سپلائی کرتا ہے، اور باقی ساری دنیا کے درخت 40% آکسیجن دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام کہ میرے بندو، جیسے تم اپنے گھروں کے اندر اپنے میرے دوستوں کو کھانا پکانے کے لیے جیسے سلنڈر کا انتظام کرتے ہو، ایسی اگر اللہ یہ طے کرے کہ میں نے آکسیجن کا نظام ختم کر دیا، اب تم آکسیجن کا نظام خود کر لو، تو بتاؤ زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، ہر آدمی کے پیٹ پہ 2 سلنڈر لگے ہوتے ہیں، ہر وقت نگاہ میرے دوستوں میں آکسیجن کے میٹر پر ہوتی کہ کتنا آکسیجن باقی ہے۔ اب دوڑ کر جا رہے، کیا ہوا؟ آکسیجن ختم ہونے والا ہے، جلدی بھاگ۔ اب دکان پر پہنچا، دکان بند ہے، مال اسٹاک میں نہیں ہے۔ ارے بتاؤ نا کیا ہوتا؟ دوسرے کا آکسیجن کھینچتا اپنی زندگی بچانے کے لیے، نہ جانے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارتا۔ لیکن اللہ نے کہ میرے بندے تیرے بس میں نہیں ہے، بڑے دعوے مت کر، بڑے بول نہ بول، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں۔ تیری حاجت ضرورت میں جانتا ہوں، اسے میں پورا کروں گا۔ ایک سانس کی ضرورت آتی اپنی خود اپنے ہاتھ سے پوری نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کا نظام خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور کتنا آسان، کتنا آسان ہے میرے اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر دوسرا، پانی انسان کی دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ پانی کے بارے میں قرآن کے ہر چیز کی حیات ہے، ہر چیز کی زندگی پانی میں اللہ نے رکھی۔ اب اس کو اللہ نے کتنا آسان بنایا، یہ 7 سمندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی کے سٹوریج ہے۔ یہ میرے دوستوں بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے دوستوں منو ٹنو برف، یہ پانی کا میرے دوستوں سٹوریج کا اللہ کا نظام ہے۔ وہاں سے پانی بہتا ہے اندر سے اور چشموں کی شکل میں پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ سمندر کا پانی آسمانوں پر جاتا ہے میرے دوست بزرگوں، اور بادلوں کی شکل میں بہتا ہے، اور میرے دوست اللہ پاک کے پانی کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اگر اللہ زمین کے نیچے سے پانی کا نظام کھینچ لے
سمندروں کو سکھا دے اور کہے انسان اے پڑھے لکھے، اے ملینر بلینر، اب اپنی پانی کا انتظام خود کر لے، خدا کی قسم ایک گلاس پانی کا انتظام انسان اپنی محنت سے نہیں کر سکتا۔ ارے سونے والے کو اٹھا دو، ایک گلاس پانی کا انتظام انسان کے بس میں نہیں۔ اللہ کہتے میرے بندے میں ہوں، رس میرا ہوں، تیری حاجت ضرورت میں جانتا ہوں، جیسے تیری ہوا کا انتظام، تیرے پانی کا انتظام، ایسے دونوں جہاں کی کامیابی کا انتظام یہ بھی میں نے تیرے لیے پسند کیا ہے کہ تجھے ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں، وہ میں نے دین دیا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت دنیا میں کامیابی دین کے بغیر نہیں، عزت کا ملنا دین کے بغیر نہیں، اللہ کی مدد دین کے بغیر نہیں، اللہ کے وعدے دین کے بغیر نہیں۔ روزی کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزی تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے، روزی تو اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے کہ جن کو میں نے پیدا کیا میں ان کا رب ہوں، ان کی حاجت ضرورت میرے دل میں، لیکن عزت اور کامیابی بغیر دین کے لیے۔ اور آخرت کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو اس کے لیے میرا دین ہے، موت کو ایمان چاہتے ہو تو اس کے لیے میرا دین ہے، قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ چاہتے ہو اس کے لیے میرا دین ہے، میزان عدل پر نیکی کا پلڑا دائیں ہاتھ میں چاہتے ہو اور نیکی کے پلڑے کو جھکانا چاہتے ہو اس کے لیے میرا دین ہے، پل صراط سے بجلی کی طرف پار ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے میرا دین ہے، اور میرے نبی کی شفاعت اور میرے نبی کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر چاہتے ہو اس کے لیے میرا دین ہے، اور جنت کا داخلہ اور جنت کے اندر کی ساری نعمتوں کا وعدہ میرے دوستوں بزرگوں اس کے لیے میرا دین ہے، اور جہنم سے بچنا اس کے لیے میرا دین ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی دین کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یہ شک کا راستہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں شک ہے، ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انسکسیس لائف اور انسکسیس میرے دوستوں بزرگوں محنت ہے، اس کے پیچھے جوانوں کی طرح دوڑ رہے۔ میرے دوستوں ایک سال میڈیکل میں کتنے پاس ہوتے، کتنے فیل ہوتے؟ محنت سب نے کی، 18 سال 20 سال، کوئی پاس ہوا کوئی ناپاس ہوا، کوئی سکسیس ہوا کوئی انسکسیس ہوا، کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، فیوچر لائف کسی کا برائٹ ہو گیا اور کسی کا ڈارک ہو گیا، اور پھر ڈگری چلی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کسی کی ڈگری چل گئی اور کوئی اپنی ڈگری میں فیل ہو گیا کہ بھائی صحیح ہے غلط ہے، ہاں بھائی، لیکن دین پر یقین کوئی شک نہیں، دین اگر زندگی میں ہے اللہ سچے مکان میں رہتے عزتوں کا تاج پہنائے گا، اور دین اگر زندگی میں ہے اللہ ملک کو مال میں رکھ کر کامیاب کرے گا۔ اب دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے نا بھائی؟ بنیادی چیز دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے دل کو بدلنے کی، کہ دل بدلو، یقین کو بدلو، اپنے دل کو بناؤ، اور یہ یقین کے بننے پر ہے زندگی کا بننا، اور زندگی کے بننے پر ہے دنیا اور آخرت کا بننا۔ حالات بدلنا چاہتے ہو اپنے کو بدلو، اپنے کو بدلنا چاہتے ہو اپنا دل بدلو، اور دل کو بدلنا چاہتے ہو محنت بدلو۔ آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تمہارے جسم میں گوشت کی بوٹی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور وہ بگڑ گیا تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جائیں گے۔ وہ کچھ اور نہیں، تمہارا دل ہے، تمہارا دل ہے، تمہارا دل ہے۔ تو تمام نبیوں کی محنت کی پہلی بنیاد دل بدلو، اور اس دعوت کی محنت کی بھی پہلی بنیاد کہ دل بدلو، دل کو بدلے بغیر زندگی نہیں بدلے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری اس محنت میں پہلی بات کہی جاتی یقین کو بناؤ، اور یہاں بھی ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بے ایمانوں سے مطالبہ نہیں ہے، ایمان والوں سے مطالبہ ہے۔ غیر کو دعوت اسلام کی
مسلمان کو دعوت ایمان کی غیر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کا مطالبہ، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. دین پر چلنے کی استعداد، قرآن پر چلنے کی استعداد، اطاعت کی استعداد، بندگی کی استعداد بقدر ایمان کے ہے، اور ایمان بنے گا دعوت سے. دعوت کا خاصہ یقین کا بدلنا، دعوت کا خاصہ دل کا بدلنا. یہ 2.5 گھنٹے روزانہ اپنی مسجد کے اطراف میں ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کرنا، ایک ایک ایمان والے کے سامنے دین کی بات کرنا، یہ اپنے دل کے بدلنے کی محنت ہے، یہ اپنے ایمان کے بنانے کی محنت ہے. یہ دوسروں کو دیندار بنانے کی نہیں ہے، یہ اپنے یقین کے بدلنے کی محنت ہے. اور روزانہ 2.5 گھنٹہ یقین کے بنانے کی محنت میں لگنا گویا 24 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے. گویا پورا دن 24 گھنٹے یقین کے بنانے کی محنت اس انسان نے لگایا. یقین کا بدلنا، اور دل بدلے بغیر زندگی نہیں بدلے گی. اس کا بنانا ضرور. اور آج سب سے بڑا بگاڑ دل کا بگاڑ ہے. دل بگڑا ہے اس لیے اعمال بگڑے. آنکھ غلط کیوں دیکھ رہی ہے؟ دل بگڑا ہے. زبان غلط کیوں بول رہی کہ دل بگڑا ہے. کان غلط کیوں سن رہے کہ دل بگڑا ہے. ہاتھ اور پاؤں غلط کیوں حرکت میں کہ دل بگڑا ہے. آج معاشرے میں بے حیائی کہ دل بگڑا ہے. معاملات میں خرابی کہ دل بگڑا ہے. اخلاق کی پستی کہ دل بگڑا ہے. یہ کتابوں کے ذریعے سے نہیں آئے گا، یہ تو یقین کے بنانے کی محنت کے ذریعے سے آئے گا. جب دل بنے گا زندگی سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ زندگی کا بدلنا ہے. اسی کیا کہتے ہیں؟ دل بدلو. اور دل بدلنے کے لیے میرے دوستوں 3 چیزیں ہیں. ہماری دعوت 3 چیزوں کی. باقی جو کچھ ہے واعظ ہے، نصیحت ہے، بیان ہے، تقریر ہے، معاہد حسنات ہے، سب کچھ ہے. دعوت نہیں. دعوت 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو توحید، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی داد و دہش کو، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی فقر، اللہ کی بلندی، اللہ کی عظمت، اس کو اتنا کہو کہ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے اس سے ہمارا دل پاک ہو جائے. پہلی محنت دل بدلنے کی ہے. دل بدلو. دل نکالو اللہ کے غیر کو اپنے دل سے. زمین اور آسمان سے لے کر چوٹی سے لے کر جبرائیل تک، زمین سے لے کر آسمان تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ایک پیسے سے لے کر قارون کے خزانے تک، ایک پتھر سے لے کر ایٹم بم تک، اور میرے دوستوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. خدا کی قسم سب مخلوق ہے. اور مخلوق اپنے وجود میں، مخلوق اپنی بقا میں، مخلوق اپنے نفع نقصان میں بنانے والے کی محتاج ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں. لا الہ الا اللہ. کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کوئی نفع دے نہیں سکتا، کوئی نقصان دے نہیں سکتا، کوئی عزت دے نہیں سکتا، کوئی ذلت دے نہیں سکتا، کوئی موت دے نہیں سکتا، کوئی زندگی دے نہیں سکتا، کوئی روزی دے نہیں سکتا، کوئی بھوکا مار نہیں سکتا، کوئی بال بیکا کر نہیں سکتا، کوئی حفاظت کر نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. سب مخلوق، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ. اور دل کا پاک کرنا موت سے پہلے ضروری ہے، ورنہ اللہ اعلان کر چکا سب معاف کروں گا، شرک کی گندگی معاف نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جس کا یقین دل کے اندر ہے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. جماعت میں نکلے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، جماعت میں نکلے ہیں، گھر فون کیا، بیوی کہہ رہی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ کی بندی اب چند دن رہ گئی، آ رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کائے کو ٹینشن لے رہی ہے.
پورا 4 مہینہ چلا آواز لگا رہا ہے کرنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی. اب گھر کا مسئلہ ہے تو کیا کہہ رہے کہ تیرا کرنے والا تو میں ہوں، تیرا پالنے والا تو میں ہوں، تیرا حاجت روا تو میں ہوں، تیرا کام کا بنانے والا تو میں ہوں، اور تیری ضرورت کا پورا کرنے والا تو میں ہوں. اب تو ہم اپنے دل سے خود نہیں نکلے ہیں دوستو، اور یہ میرا یقین مجھے جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. میں ہوں تو گھر چل رہا ہے، میں ہوں تو بیوی پل رہی ہے، میں ہوں تو بچے پڑھ رہے ہیں، میں ہوں تو میں بھی مخلوق ہوں. میں خود اپنے پلے میں محتاج، میں کیا کسی کو پالوں گا؟ میں خود اپنے وجود میں محتاج، میں کیا کسی کی حاجت و ضرورت کو پوری کروں گا؟ میری حاجت و ضرورت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کیا کسی کی حاجت و ضرورت پوری کروں گا؟ لا الہ الا اللہ. بدلو دوستو، دل بدلو. تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے یہ زندگی کے بدلنے کی محنت ہے، اور زندگی بدل نہیں سکتی دل کے بدلے بغیر. ہاں، یہ ہماری محنت کی پہلی بنیاد ہے، توحید. ساری دنیا سے تو کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آج آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے فلانے نے، فلانے نے، فلانے نے، فلانے نے. کیا خدائی نے اللہ پاک نے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے؟ کل تک جو بھیک کا لوٹا لے کے تمہارے دروازے میں کھڑے رہ کے ہاتھ باندھتا تھا کہ دے دو ہم کو، آج کرسی پر بیٹھا تو کہہ رہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کا میرے دوستوں اپنا اپنا سنڈاس اور پیشاب جس کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کیا تمہارے میرے مسئلے حل کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں. سمجھے بھائی، یہ ہے دنیا سے کہنا، اور اتنا کہو کہ میرا دل پاک ہو جائے، میرا دل پاک. آج کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، سب کی پاکی کی فکر ہے، اور دل ناپاک ہے. اور اس دل کی ناپاکی کے ساتھ بیت اللہ میں کھڑا ہے، اس دل کی ناپاکی کے ساتھ نماز میں ہے، اس دل کی ناپاکی کے ساتھ چلے میں ہے. اور نکلنے کے بعد بھی دل کی پاکی کا خیال نہیں آتا کہ مجھے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. اور دل کی ناپاکی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ مر گیا، خدا کی قسم خون کیا سر ہوئے گا، خون کیا. رحم کرو دوستو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. اور ہر ایمان والا، ہر مرد، ہر عورت ایمان کے سیکھنے کی محتاج ہے. سب کے دل میں ایمان 24 گھنٹے پر، ایمان کا سیکھنا 24 گھنٹے پر. علماء سے پوچھو جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا، جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا کہ فرض ہے. اور ایمان کے علاوہ کوئی چیز 24 گھنٹے فرض نہیں ہے. نماز 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے لیے فرض ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ مالدار پر فرض ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے. لیکن ایمان ہر ایمان والے پر ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک 24 گھنٹے پر. اسی لیے رات کو سوئے آخری کلمہ ایمان کا، صبح میں اٹھے پہلا کلمہ ایمان کا. ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ ایمان خدا کی قسم رب کریم کا احسان ہے، اس اللہ نے مجھ کو دیا. یہ وہ ایمان ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگا تھا. یہ وہ ایمان ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے مانگا تھا. یہ وہ ایمان ہے جس کے نہ ملنے پر لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک اور برباد ہوئی ہے. یہ وہ ایمان ہے جس کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگا تھا. وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا. اور جس رب نے ایمان دیا، خدا کی قسم اس رب کا احسان ہے مجھ پر اڑا. ایک ہی ہاسپٹل کی 2 کھاٹ، ایک پر میری ماں لیتی ہے، ایک پر ایک غیر مسلم عورت لیتی ہے. دونوں کو درد دے ہوا. میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، مجھے مسلمان ماں کی گود میں ڈال دیا. کسی غیر مسلم کی گود میں ڈال دیتا، میں رب کریم کا کیا بگاڑ دیتا. I am a Muslim by chance. کہ ہمارا ایمان کہ میرے دوست چانس ہے، رب کریم نے احسان کیا ہے. جس ایمان کو صحابہ نے تپتی ہوئی ریت پر سیکھا،
جس ایمان کو صحابہ نے میرے دوست بزرگوں اپنی جان دے کر سیکھا، جس ایمان کے لیے رات بھر کوڑے کھائے اور دن کو تب کی ریت پر گھسیٹے گئے ہیں، وہ ایمان ان کا بنا تھا۔ آج میں نے اور آپ اس ایمان کے لیے کیا لگا ہے؟ کیا لگا ہے؟ اس دل کی دنیا کو بنانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ اب تو ہمارے زبان کے بول نہیں بدلے، کوئی مسئلہ آیا فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک جانور کو آپ پتھر مارو، جانور پتھر کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ مارنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ جانور کو بھی اتنی سمجھ ہے، یہ پتھر خود سے نہیں چلا، کسی نے پھینکا ہے تو میری طرف آیا ہے، وہ پھینکنے والے کی طرف دوڑتا ہے۔ اتنے سارے حال دیکھ کر بھی نگاہ اللہ پر نہیں جاتی، یہ جو کچھ حال ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ عزت والا حال یہ بھی اللہ کی طرف سے، ذلت والا حال یہ بھی اللہ کی طرف سے، کامیابی والا حال یہ بھی اللہ کی طرف سے، ناکامی والا حال یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ آبادی کا حال اللہ لاتا ہے، بربادی کا حال اللہ لاتا ہے، عزت اللہ دیتے ہیں۔ اللہ عزت دینے پر آئے جیل میں رکھ کر یوسف علیہ السلام کو محل میں پہنچاتے ہیں، اور اللہ ذلیل کرنے پر آئے حکومت کی کرسی پر بٹھا کر نمرود کو جوتے کھلاتے ہیں۔ وہ عزت کے نقشے میں ذلیل کرنا جانتا ہے، وہ ذلت کے نقشے میں عزت دینا جانتا ہے، وہ بربادی کے نقشے میں آباد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو باغ بنانا جانتا ہے، وہ باغ کو خاک بنانا جانتا ہے۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے کام کے کرنے میں اس کا ارادہ ہی وجود ہے، کن فیکن، ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ جائے۔ ہر چیز کا اول بغیر کسی شے کے میرے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ پہلا دانہ گیہوں کا بغیر گیہوں کے میرے اللہ نے بنایا، پہلا پانی کا قطرہ بغیر پانی کے میرے اللہ نے بنایا، پہلا مٹی کا میرے دوست بزرگوں چٹکی بغیر مٹی کے میرے اللہ نے بنائی، پہلا آسمان بغیر کسی آسمان کے، بغیر کسی مٹیریل کے میرے اللہ نے بنایا، پہلا انسان بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، بغیر شکل کے، بغیر منی کے قطرے سے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ ہر چیز کا اول میرے دوستو گلاب کا پھول بغیر گلاب کے اللہ نے بنایا، گلاب کی خوشبو بغیر کسی خوشبو کے اللہ نے بنائی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میرا وجود میرے رب کا کرم ہے۔ یہ آنکھ کس نے دی؟ نہ میری ماں نے نہ میرے باپ نے، یہ اللہ نے دیا۔ یہ زبان کس نے دی؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کس نے دیا؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ یہ پہننے کو کپڑے، کھانے کو کھانا، رہنے کو مکان کس نے دیا؟ یہ آسمان کا نظام، زمین کا نظام، آسمان سے بارش کا نظام، زمین سے غلوں کا نظام کون اگاتا ہے؟ یہ رات میں سے دن کون نکالتا ہے؟ دن میں سے رات کون نکالتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں رات روک دوں کون ہے جو دن کو لا سکتا ہے، اور اگر میں دن کو روک دوں کون ہے جو رات کو لا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب کچھ کا کرنے والا میں ہوں۔ میں اگر آنکھ دوں روشنی نہ دوں کوئی ہے؟ میں اگر زبان دوں بولنے کی طاقت نہ دوں کوئی ہے؟ میں اگر ہاتھ اور پاؤں دوں حرکت کی قوت نہ دوں کوئی ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ایمان والو اگر میں تمہاری مدد کروں تو کوئی ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ اور اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو کوئی اور ہے؟ ارے کوئی اور ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ایمان والوں کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بتلا رہے، فرشتہ کہہ رہے جبرائیل اے ابراہیم حکم دے، میکائیل کہہ رہے اے ابراہیم حکم دے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے پورا کرو، نہ حکم دیا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ ہم جبرائیل کے بھی مدد کے محتاج نہیں، میکائیل کے بھی مدد کے محتاج نہیں، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہماری محنت کی پہلی بنیاد ہے، ہماری دعوت کی پہلی بنیاد ہے توحید توحید توحید۔ ساری دنیا سے تو ایک اکیلا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کا کرنے والا، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، نراکار ہے، اکیلا تنہا کوئی اس کا یہ نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. وہ بے نیاز ہے، بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ساری دنیا سجدے میں گر جائے اور میرے دوستوں جنید بغدادی سے اونچے مقام کو پہنچ جائے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ساری دنیا بدترین بن جائے، فرعون سے بدتر ہو جائے، میرے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ سب سے پاک ہے، وہ اللہ اسی قدرت والا ہے. وہ گھٹنے سے پاک، وہ بڑھنے سے پاک، وہ لوگوں کی میرے لوگوں کی عبادت سے پاک، لوگوں کی تعریف سے پاک. سب کو اس کی ضرورت، سب کسی کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں وہ پہلی بنیاد ہے دل کا بدلنا. دوسری بنیاد رسالت. رسالت رسالت کیا معنی رسالت کے؟ زندگی بدلو غیروں کے طریقوں کی گندگی سے. کوئی کسی راہ پر چل کر، کوئی کسی کا طریقہ اپنا کر، کوئی کسی کی زندگی اپنا کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. سارے طریقے منسوخ، ساری زندگیاں منسوخ، سارے راستے بند. اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، وہ کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. ایک غیر مسلم مسجد میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ کہے لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. ارے مسلمان ہو جائے گا. ایمان کے لیے شرط ہے میرے نبی کی رسالت کو ماننا، اور اسلام کے لیے شرط ہے میرے نبی کی لائی زندگی کو اپنانا. اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ ارے بولو، آقا مدنی کی زندگی کو اپنانا. تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، اور خدا کو پھر آقا مدنی کی ادا پسند ہے. کوئی اور زندگی نہیں. جہنم میں جانے کے راستے ہزار ہیں، جاؤ جس زندگی کو اپنا کر جانا ہے جاؤ. پچھلے نبیوں کی زندگی پر چل کر آج کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. پچھلے نبیوں کا طریقہ اپنا کر کا عزت نہیں پا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں توریت کا نسخہ لے کر آئے. کسی یہودی سے ملا، حضور کی مجلس میں پڑھنے لگے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق کی نگاہ حضور پر پڑ گئی. ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر تیری ماں کس پر روئے؟ تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتا؟ جب نگاہ پڑی تو ہمارے خوف سے وہ پرچار سے گر گیا. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ کا مدنی نے کیا فرمایا؟ اے عمر کان کھول کر سن، یہ جس کی کتاب تو آج میرے سامنے پڑھ رہا ہے وہ میرا زمانہ پائے جس پر یہ کتاب اتری ہے، اس کی نجات بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کی نجات بھی، اس کی کامیابی بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ہے، ایمان کے جزء میں داخل ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہے. آخری زمانے میں تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی سب منسوخ ہو چکی. جتنے دن زندہ رہیں گے شریعت محمدی کے تابع ہو کر رہیں گے. جب نبیوں کی نجات میرے نبی کی غلامی کے بغیر نہیں ہے دوستو، تو میرے اور آپ کی غلامی وہ بدترین انسان جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں جانوروں سے بدتر ہے. 90 پارے کا 12واں رکوع ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سے جن اور انسان ہم نے پیدا اس لیے کیے کہ ہم ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. کون ہے؟ ان کی نشانیاں بتائی میرے اللہ نے. یہ دل رکھتے سمجھ نہیں رکھتے، یہ آنکھ رکھتے مگر دیکھتے نہیں، یہ کان رکھتے مگر سنتے نہیں. اور آج ان کے متعلق اللہ فرما رہا اولئک کالانعام. پھر آگے فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے.
جانور بھی جس کی روٹی کھاتا ہے اپنے مالک کے در کو پہچانتا ہے. مرغی دن بھر باہر پھرتی ہے، شام کو مالک کے دروازے پر آتا پکڑو کو کرتی ہے کہ مالک تیرے دانے کھائے ہیں، تیرا در چھوڑ کر نہیں جا سکتی. بکری دن بھر باہر پھیلے گی، شام کو مالک کے دروازے پر آ کے میں کہے گی کہ مالک دروازہ کھول، میں تیرے در کی آ گئی، میں تیرے در کی آ گئی. اپنے مالک کا گھر پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کے اشاروں کو پہچانتا ہے، مالک کی آواز کو پہچانتا ہے. وہ انسانی کیا جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، وہ انسانی کیا جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں کا احسان نہ مانے، وہ انسانی کیا جو اپنے مالک کی اطاعت بندگی نہ کرے. اسی لیے ایسے انسانوں کے متعلق قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے، بدتر. آج ان کی گندی زندگی، ان کا گندا کلچر، ان کی گندی معاشرت، ان کی اسٹائل آف لائف، ان کے چہرے، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کی زندگیاں، ان کی شادیاں، ان کا کمانا، ان کا کھانا، ان کا رہنا، ان کا سہنا سب ہمیں پسند ہے. آتے کوئی زندگیاں کس کی زندگی اپنائی گئی؟ حضرت توحید میں کہ دین اور بے دینی ایسے یہاں ہے، جس عمل میں سنت نہیں ہوگا غیر کے طریقے کی گندگی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا سنت بھی نہ ہو اور کسی اور کی گندگی بھی نہ ہو. یا تو کھڑے رہ کر پانی پیے گا، نہیں تو بیٹھ کر پیے گا. بیٹھ کر پینا آقا کی سنت ہے، کھڑے رہ کر پانی پینا یہ کسی اور کی گندگی ہے. سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا. سچ کا بولنا میرے آقا کی سنت ہے، اور جھوٹ کا بولنا آقا فرمانے مسلمان جھوٹا، مسلمان چور اور زانی ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جی سمجھ گئے؟ چہرہ یا تو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، چہرہ نہیں تو کسی غیر کی گندگی کے مطابق ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زندگی بدلو دوستو، زندگی بدلو. کل آقا کو منہ دکھانا ہے، کل امام الانبیاء کا سامنا کرنا ہے. آقا نے پوچھ لیا، اے 14ویں صدی کے مسلمان، اے عاشق رسول، کیا مجھ سے بھی اچھی کسی کی زندگی تھی؟ کیا مجھ سے بھی اچھا کسی کا طریقہ تھا؟ کیا مجھ سے بھی پیاری کوئی اور ادا تھی؟ تجھے کیا حق تھا دعویٰ محبت کا مجھ سے کرے اور زندگی میرے دشمنوں سے اپنائے؟ کہاں جاؤ گے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ اگر آقا نے بھی منہ پھیر لیا اور دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. کون ہے ہم بے سہاراؤں کا سہارا؟ زندگی بدلو دوستو، زندگی نہ دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے ساری دنیا ہمیں کچھ کہے، میرا اللہ اور میرا نبی مجھے کیا کہے. صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ سنت کو کہتے تھے ھذا سنت حبیبی، ہائے رے ہائے یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان دے سکتا ہوں سنت نہیں چھوڑ سکتا. اور آج کا مسلمان کیا کہہ سکتا ہے؟ کیا کہتے ارے مولوی صاحب چھوڑو نا، سنت کی تو ہٹاؤ ہٹاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنت ہٹانے کے لیے، سنت پھٹکوں میں بہانے کے لیے، سنت پھٹکے مار کے نکالنے کے لیے. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں 5-6 سال کا بچہ، آپ نے پانی مانگا، بیٹے پانی لیا. اب بیٹا دوڑ کر گیا، گلاس میں پانی لے کر آیا، کانچ کا گلاس. لیکن جو پانی لا رہا تھا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا، چھن کر ٹوٹا. ماں بھی چلاتی ہے، باپ بھی چلاتا ہے. اندھا ہے، دیکھتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا، ہاتھ میں جان نہیں، گلاس توڑ دیا. ارے بولتے نہیں بولتے، ارے بولو نا کیا ہوا؟ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا. اب دوسرے دن وہی بچہ کھڑے رہ کر پانی پی رہا تھا. کسی نے کہا بیٹے بیٹھ کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پیو. فوراً ماں کہتی ابھی بچہ ہے. نبی کی سنت زباں ہو تو بچہ ہے، کانچ کا گلاس ٹوٹے تو اندھا ہے. آج کانچ کے گلاس کی جتنی قیمت اتنی بھی نبی کی سنت کی قیمت نہ رہی. صحابہ کو بلندی ملی ہے آقا مدنی کی غلامی پر.
صحابہ کو عزت ملی ہے کالی کملی والے کی اداؤں پر، صحابہ کو مقام ملا ہے میرے نبی کی لائی زندگی کا اپنانے پر۔ یہ فرق ہے میرے ان میں، اور نبی کی سنت خدا کی قسم میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یا اللہ کے نبی نے کہا میری مانو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تقریباً 40 مقامات پر قرآن نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو، اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان، اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ میرا نبی جو دے اس سے لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک جگہ تک فرما رہے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، ایک جب اللہ فرما رہے ارے او میرے نبی کی بات کو نبی کی بات میں سمجھنا، زبان میرے نبی کی ہے بات میری ہے، جس نبی کے زبان کے بول کو اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کی بات نہیں یہ میری بات ہے، اس نبی کے جسم سے نکلنے والا عمل خدا کی قسم نبی کا عمل نہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور آج اس کو کھیل ایسی اللہ جو اچھی لگے لے لو، جو اچھی نہ لگے چھوڑ دو۔ یہ سیب کی گاڑی ہے، سیب کی گاڑی جو اچھی لگے سونگو دیکھو اپنی ٹوکری میں، جو اچھی نہ لگے گاڑی میں ڈال دو۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ چوائس کرو، چوائس۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں چوائس کرنے والے؟ ارے اتنا بڑا مجمع ہے، میں سب کو قسم دے کر پوچھتا ہوں ایک کھڑے لے کر بتا دے میرے نبی کی کون سی سنت ایسی ہے جو چھوڑنے کے لائق ہے، وہ اچھی نہیں ہے؟ ایک بتا دے، کیا حق ہے؟ نعرے لگاؤ محمد کی غلامی کا اور زندگی اپنا نبی کے دشمنوں کی۔ جو محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ دوستو بدلو بدلو، زندگی بدلو۔ اور سنت علماء نے سنتوں کے 3 درجے بتائے، ان تینوں لائن میں، ان تینوں چیزوں میں ہمیں سنت فرق کو لانا ہے۔ ایک سنت عادت ہے، اللہ کے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی، جب تک قرآن محفوظ ہے کالی کملی والی کی ہر ادا محفوظ ہے، قرآن کی حفاظت میں آقا کی ادا محفوظ ہے۔ اما جنت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ کسی نے اما جان نے جواب نہیں دیا، سوال کیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل نے کہا قرآن پڑھا ہے۔ کہا جو قرآن کی زندگی اور میرے آقا کی زندگی، تو قرآن کی عملی تفسیر میرے نبی کی زندگی ہے۔ اور بھائی اس کو بند کرو، قرآن کی عملی تفسیر میرے نبی کی زندگی ہے۔ اگر ناباز سنتوں کی ہو رہی ہے اور یہ نبی کی سنت ذبح کر رہا ہے، اور سے بڑا کارنامہ سمجھ رہا ہے۔ آج یہ موبائل میں، یہ واٹس ایپ میں، یہ سالوں نے تو بیڑا فرق کر رکھا ہے، انٹرنیٹ کے غلام جان نکال دی جان۔ حضور کی زندگی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک تو سنت عادت ہے۔ سب سے چھوٹی کتاب شمائل ترمذی ہے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، جس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے 100 سے زیادہ عنوانات باندھے ہیں اور ہر عمل کی سنت لکھی کہ آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ کسی سے ملاقات کیسے کرتے تھے، آپ کسی سے بات کیسے کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ پاؤں میں چپل پہننا بھی سکھا کر گئے تھے، میرے امتی، اے میرے دیوانوں، اے میرے ماننے والوں، پاؤں میں چپل پہننے میں بھی تم آزاد نہیں ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مسلمان آزاد نہیں ہوتا، اور جو آزاد ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کہ بھی سکھائے نہیں سکھائے؟ ارے بولو، سکھائے نہیں سکھائے؟ پاؤں میں چپل پہن، قدم اٹھانا سکھا کر گئے،
مسجد میں آؤ تو کون سا قدم، بیت الخلاء میں جاؤ تو کون سا قدم، گھر میں داخل ہو تو کون سا قدم، گھر سے نکلو تو کون سا قدم۔ جو مسلمان چپل پہننے میں، قدم اٹھانے میں آزاد نہیں ہے، وہ اپنی صبح اور شام میں، اپنے کھانے اور پینے میں، اپنے جینے اور مرنے میں، اپنی خوشی اور غم میں، اپنی میرے دوستوں بزرگوں اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا رہتا ہے۔ اور بڑی کتاب شمائل کبریٰ ہے، 8 بڑی بڑی جلدیں ہیں حضور پاک کی سیرت پر۔ اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے پوری سیرت جمع کی۔ شمائل کبریٰ 8 جلدیں، ایسے اللہ کے نبی کی شب و روز، حضور کی صبح اور شام، اللہ کے نبی کا چلنا پھرنا، اللہ کے نبی کا کھانا اور پینا، ایک ایک ادا میں کوئی قرآن کے زیر زبر میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم آقا مدنی کی کسی ادا میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ 1437 سال گزر گئے، چپل پہننے کا جو طریقہ بتایا گیا آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دنیا کا فیشن ہر 3 مہینے میں بدلتا ہے، آقا کی زندگی 1400 سال گزر گئے، نہ بدلی ہے نہ قیامت تک کے بدلی۔ بدلو دوستو بدلو، یہاں دل بدلنا ہے، یہاں زندگی بدلنی ہے۔ دل کو بدلو اور یہاں زندگی کو بدلو۔ دل میں لا الہ الا اللہ اور زندگی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک، ہماری زندگی کا ہر عمل محمد رسول اللہ کی ترتیب پر آ جائے۔ یہ سنت عادت ہے کہ بھائی اپنے کو لانا ہے نا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی دوسری بنیاد 24 گھنٹے کی زندگی سنت اور شریعت پر آئے، اس کی مشق کا نام ہے۔ نکلو اللہ کی راہ میں اور اپنی زندگی کو بدلو، اپنے چہرے بدلو، اپنے کپڑے بدلو، اپنے بال بدلو، اپنا جینا بدلو، اپنے مزاج بدلو، اپنے جذبات بدلو۔ بدلو اور حق ہے میرے نبی کا، حق ہے میرے نبی کا کہ اس کی غلامی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اپنے کسی عمل سے آقا کے دل کو زخمی نہ کی جائے۔ میں تو درود شریف پڑھنے والوں سے کہتا ہوں کہ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، کبھی آنکھ بند کر کے تصور کرے کہ میں درود شریف نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہ درود شریف کا نذرانہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تفصیل روایت ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کو ساری دنیا کے انسانوں کی آواز کے سننے کی طاقت دی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کہیں سے بھی آقا مدنی کی خدمت میں درود شریف پڑھتی ہے، وہ فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ درود شریف لے جا کر آقا مدنی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ وہ درود شریف پڑھنے والے کا براہ راست مدینہ میرے نبی کے روزے سے تعلق جڑ گیا۔ تو درود شریف کو بھی کہنا پڑتا، پڑھو درود شریف پڑھو، یہ تو کہنے کی چیز ہے، یہ تو میرے دوستوں دیوانی کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو، یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ نبی کو یاد کرو یہ الگ چیز ہے، نبی کو یاد رکھو یہ الگ چیز ہے۔ اور ہماری بنیاد نبی کو یاد رکھو ہر وقت ہر عمل میں ہر وقت یاد رکھو کہ میں کسی کا غلام ہوں، مجھے کوئی آئیڈیل لائف دی گئی ہے، مجھے کسی کی زندگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ کیسے بن کر آؤ؟ علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی کہ نماز ایسی پڑھو جیسے میں نے پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی جز کو بیان کر کے کل مراد ہے، یعنی روزہ ایسا جیسے میں نے رکھا،
زکات ایسی جیسے میں نے دی، حج ایسا جیسے میں نے کیا، شادی ایسی جیسے میں نے کی، میرے دوست سب لوگ کمانا ایسا جیسے میں نے کیا، صبح ایسی جیسے میں نے کی، شام ایسی جیسے میں نے کی، جینا ایسا جیسے میں نے گزارا، مرنا ایسا جیسے میں نے کیا۔ ہر چیز میں نبی سیکھتے گا۔ کہیں دائیں بائیں نہ دیکھو، کہیں دائیں بائیں نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ ہم نہیں جانتے دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم نہیں جانتے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے۔ بربادی کا نام ترقی ہے، بے حیائی کا نام ترقی ہے، خواہشات کا نام ترقی ہے، ننگے پن کا نام ترقی ہے۔ جو جتنا بے حیا گھروں بن گیا سب فارورڈ ترقی، پاؤس لائف کی ترقی ہے۔ پیچھے آؤ، پیچھے لوگ کہتے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ میں کہتا آگے بڑھنا تو فنا ہے، فنا، آگے بڑھنا تو فنا ہے۔ پیچھے چلو اتنا کہ نبی کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے مل جاؤ، مل جاؤ۔ تو سارا بچ میں نیت کرتا ہے نا، آج ہی سے بدلیں گے، کل کا انتظار نہ کرو، کل کچھ نہیں، ہر گزرنے والے پل کا نام کل ہے، ہر گزرنے والے پل کا نام کل ہے۔ تو آج یہ نیت کرو انشاءاللہ، آج ہی سے۔ یہ جو ہاتھ کا اشارہ میں کر رہا ہوں نا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو خطاب نہیں کیا۔ آقا نے جب بھی خطاب کیا ہاتھ کا اشارہ کر کے پورا کیا۔ حضور کو پر پیچھے سے پکارتا، کبھی اللہ کے نبی سر کی گردن پھیر کر جواب نہ دیتے، بلکہ پورا اس کی طرف پلٹتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہو بھائی کیا کہنا چاہتے ہو۔ جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑاتا اللہ کے نبی کبھی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچتے۔ ایک ایک چیز انہوں نے چند اشارے کر دیے، یہ سنت۔ تو دوسری ہماری دعوت سنت کی، ساری دنیا کو دعوت دو، تمہاری زندگیاں بربادی اور ناکامی کی طرف ہے، آؤ ہم تمہیں عزت والی راہ بتائیں، آؤ ہم تمہیں کامیابی والا راستہ بتائیں، آؤ ہم تمہیں پنپنے اور چمکنے والی راہ دکھائیں، آؤ وہ زندگی تمہیں دے جو زندگی اللہ کو پسند ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یا کوئی اور صحابی سے کہا کہ تمہارے نبی کیسے تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھا کر گئے، استنجا کا طریقہ بھی بتا کر گئے۔ عبداللہ ابن مسعود تک سینہ چوڑا ہو گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے میں بھی کسی اور کا غلام نہیں بنایا، کسی اور کا غلام نہیں بنایا، ہمیں استنجا بھی سکھا کر گئے۔ ارے دوستو، چپل پہننے میں تو نبی کی غلامی ہو اور شادی میں نبی کی غلامی کو صبح کرتے، بال نکالنے میں مانگ نکالنے میں تو نبی کی غلامی ہو اور چہرے میں نبی کی غلامی کو صبح کرتے۔ یہ کون سی دو رخی ہے؟ یک رنگی، دو رنگی چھوڑ، یک رنگی ہو جا، یا تو تنگ یا تو موم ہو جا۔ اور تیسری چیز ہماری جو دعوت ہے وہ معاد ہے، آخرت، 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 مرنا ہے، کہو مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ برس کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجارا۔ لوگ کہہ رہے عمر بڑی ہو گئی، مبارکباد دے رہے، آپ کا بیٹا 21 سال کا ہو گیا، 21 ایئر، ماشاء اللہ، برتھ ڈے مبارک ہو۔ مبارک کی بات ہے کہ اس کی زندگی کے 21 سال کم ہو گئے، رونے کی بات ہے۔ باہر کی دنیا ویسٹرن کلچر کی زندگی جو تھے ہم اسے سینے سے لگانے کو تیار، کبھی نہ سوچا یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، سب سے پہلے دوستوں کی زندگی کے سارے دن موجود تھے، پھر ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنی زندگی سے دور اور موت کے قریب بڑھ رہا ہے۔ گھڑی کا کانٹا کھسک نہیں رہا، یہ زندگی کے لمحوں کو کھسکا رہا ہے، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔
ہر پل، ہر لمحہ، ہر انسان زندگی سے دور اور موت کے قریب پڑ رہا ہے۔ آج کی تو قید اب میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ آج کا سورج کا ڈھلنا یہ میری زندگی کا ایک دن اور کم کر رہا ہے۔ آج کا دن دیکھا ہے، آج کی رات دیکھ سکیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام کے پھیرنے کا یقین نہیں، ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے۔ پانی کا گلاس میں اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوں، یہ پانی میرے حلق سے نیچے اتر جائے اس سے پہلے میری موت آ سکتی ہے، مجھے اس کی امید ہی نہیں ہے۔ حضور فرمائے عائشہ مجھے میرے حال کو دنیا سے کیا لینا، عائشہ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے راہ چلتا کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے اور پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جائے۔ میرے دوستو اپنی موت کو یاد رکھو، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ آج میرے کاندھوں پر کوئی ہے، کل میں کسی کے کاندھوں پر ہوں گا۔ آج میں کسی کو نہلا رہا ہوں، کل کوئی مجھے نہلائے گا۔ آج میں کسی کو کفن پہنا رہا ہوں، کل کوئی مجھے کفن پہنائے گا۔ آج میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، کل کوئی میری جنازے کی نماز پڑھے گا۔ اور سارے رشتے، سارے تعلق، ساری دنیا کے ساتھ کہ موت تک ہے، موت تک۔ جس دن موت آ گئی، ماں ہے لیکن میرا رشتہ ختم، باپ ہے لیکن میرا رشتہ ختم، بیوی ہے لیکن میرا رشتہ ختم ہے۔ اب کبھی مرنے والوں کو دیکھو، مرنے والے کے جنازے میں جاؤ، اس لیے حضور نے فرمایا جنازوں میں شرکت کرو، تو دیکھو رونے والوں کو دیکھو، کوئی مرنے والے کو نہیں روتا، پکی بات کہہ رہو، نہیں تو تجربہ کرو، کوئی مرنے والے کو نہیں روتا۔ تو کیوں روتے ہیں؟ سب کو اپنی کمی کا نقصان رلاتا ہے جس مرنے والے سے پوری ہو رہی تھی۔ ماں روتی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا لال، تو چلا گیا، اب میرے بڑھاپے کا سارا کون، اب میری کون خدمت کرے گا؟ یہ ماں کو رلا رہی ہے اس کی خدمت، اس کے بڑھاپے کا سارا رلا رہا ہے۔ وہ مرا اس پر نہیں روتی ماں کہ تو مرا نمازوں کو چھوڑ کر، تو مرا اللہ کے احکامات کو توڑ کر، تو مرا نبی کی سنت کو ذبح کر کے، اب تیری قبر کا کیا ہوگا؟ کوئی اس پر نہیں روتا۔ بیوی روتی، ہائے تم چلے گئے، اب میرا کون ہے؟ اب مجھ پہ سارا تم کس کے سارے چھوڑ کر گئے؟ بھائی روتا ہے، ہائے تو چلا گیا، میرا کون؟ بیٹے روتے، ابا تم گئے، میرا کیا؟ کوئی نہیں روتا، یہ مرنے والا تیرا کیا؟ کتنے حکموں کو توڑا، کتنی سنتیں ذبح کی، اب قبر میں جا رہا ہے، کتنوں کا قرضہ باقی، کتنوں کے معاملات کا بگاڑ باقی، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کی غیبتیں کی، کتنوں کو گالیاں دی، وہ سب لے کر قبر میں جا رہا ہے۔ ارے اس کی فکر کرو کہ اس کی آخرت بن جائے۔ اس لیے بزرگ نے کہا جب کسی کے جنازے میں جاؤ نا تو گھر والوں کو بٹھا کر 3 بات کرو، دیکھو اس کے دفن کے کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو معلوم کر کے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ مرنے والے کا آپ پر احسان ہوگا۔ ایک تو اگر اس کے ذمے کوئی نماز باقی ہے یا کوئی فریضہ باقی ہے تو اس کا جو فدیہ ہے علماء مفتی صاحب سے پوچھ کر معلوم کر کے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے مرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے اس قرض دار کو بلا کرتا ہو کہ اس کا قرضہ ہمارے ذمے، مرنے والے پر جو قرضہ ہے آپ اس کو معاف کر دیں، وہ قرضہ ہم ادا کر دیں گے۔ قرضے کی ذمہ داری لے لو، چاہے سامنے والے سے معاف کرا لو یا دینے کی ذمہ داری خود لے لو، یہ مرنے والے کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر کسی سے رشتہ توڑا ہے، کسی سے تعلق توڑا ہے، اس کو بلا کر اس سے بھی معافی منگوا لو کہ بھائی مر چکا، اب اس کا جو تعلق اور رشتہ ٹوٹا ہے آپ اسے معاف کر دیں کہ مرنے والے کے لیے قبر میں سہولت ہو جائے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ دوستو، کبھی کسی کے جنازے میں جا کر ان میں سے کوئی بات ہم کہتے ہیں؟ کیا مرا، کتنا چھوڑ کر مرا، بچوں کا کیا، وہ مکان کا کیا ہوا، اس کی 2 دکان کی اس کا کیا ہوا، اس کے فلانے کا کیا ہوا؟ جنازہ پڑا ہوا ہے، مال کے بٹواری کی فکر ہو رہی، کوئی گھڑی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جوتا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ چلا گیا، اب اس کی ہر چیز پر دوسرا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سارے رشتے ختم،
جب تک میں ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا بھائی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا میرے دوستوں دیکھو میں کسی کا اولاد ہوں، میں مرتے ہی سب ختم۔ کتنوں کو ہم نے یاد رکھا ہے، سوچو کون ہمیں کب تک یاد کرے گا؟ کتنوں کو ہم نے یاد رکھا ہے؟ جب ہم بھول گئے وہ بھی ہمیں بھول جائیں گے، اور میں قبر میں تنے تنا اکیلا سب سے بڑا مسئلہ موت کے وقت کا ہے۔ اس حال میں موت آتی ہے، تمام اولیاء اللہ اور تمام بڑے بڑے بزرگوں کا معمول سب سے زیادہ اس پر روتے تھے، ایسا خاتمہ بالخیر کرنا، موت کے وقت ایمان عطا کرنا۔ 70 برس کا بے ایمان، موت کے وقت ایمان ملا کامیاب، 70 برس کا مسلمان، موت کے وقت ایمان نہ ملا تو اس کی آخرت کا کیا؟ ایک صاحب میدان جنگ میں مسلمان ہوئے، میدان جنگ میں کرنا پڑا اور پھر اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، کوئی عمل نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عمل قلیل خیر کثیر، عمل بہت تھوڑا لیکن آخرت کم آ گیا۔ ایمان کی بنیاد کے ساتھ موت، آخرت بن گئی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ مسئلہ موت کا ہے۔ سب سے پہلا قبر، حضرت عثمان غنی روتے ہیں، صحابہ روتے ہوئے گئے قبر کو دیکھ کر، اور آج قبرستان جا کر جنازے کو اتار رہے، اس کو بھی رونا نہیں آتا ہے۔ ہمارے دل کی تپتی، اس کو بھی رونا نہیں آتا۔ ٹولیاں جو بن کے کھڑی ہوتی ہیں ان کے باپ سنو، مرنے والے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ چل رہا ہے سب چل رہا ہے، کیا جھنڈا چل رہا ہے، سب روز بچے کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، سب قبر میں بھی آ کر، قبرستان میں بھی آ کر ہم آ کر اس کو بھول گئے۔ اور اللہ کے نبی پاک سے فرمایا تم میں عقل مند شخص وہ ہے، عقل مند سمجھدار دانا وہ شخص ہے جو اپنی موت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، ہر کے مولا قرآن کرے۔ دوستو رحم کرو، آنے والی زندگی کو سامنے رکھو، مرنا ہے۔ پھر قیامت میں سب سے بڑا مسئلہ اعلان ہوگا، اے مجرموں، اے نافرمانوں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ۔ دنیا میں نمازی بے نمازی، حیا والی اور بے حیا عورت، بے دیندار اور بے دین، حلال کے لقمے کھانے والا، حرام کے لقمے کھانے والا، سب ملے جلے رہے، لیکن کل قیامت میں اللہ ان کو ملا جلا نہیں رکھے گا۔ اعلان، بالیمین بالشمال، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، امت انسانیت 2 گروہ میں تقسیم ہو جائے گی، الگ، حیا والی عورت الگ، بے حیا عورت الگ، حلال کے ٹکڑے کھانے والے الگ، حرام کے لقمے کھانے والے الگ۔ اس دن کہاں ہوگا؟ دائیں ہاتھ والوں میں، بائیں ہاتھ والوں میں۔ پھر ان کی نشانیاں قرآن حدیث نے بیان کی کہ دائیں ہاتھ والے کون کہ ان کے چہرے نورانی، بائیں ہاتھ والے کون کہ ان کے چہرے کالے، دائیں ہاتھ والے کون کہ ان کی آنکھوں سے نور ٹپکے گا، بائیں ہاتھ والے کون کہ ان کی آنکھوں سے خون ٹپکے گا، دائیں ہاتھ والے کون کہ ان کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، اور بائیں ہاتھ والے کون کہ ان کا بھیجا ان کے ناک کے رستے سے پگھل کر بہ رہا ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے موتیوں کے منبروں پر، بائیں ہاتھ والے گناہوں کے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے اے اللہ جلدی کر جنت تک پہنچا دے، بائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے اے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے، اس دن کے عذاب سے بچا لے، اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ دائیں ہاتھ والے اللہ کے مہمان، بائیں ہاتھ والے اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ کتنی مائیں چلائے گی اے میرے بچے، اے میرے بچے، کوئی بچہ اپنی ماں کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کتنے بچے پکاریں گے اے میری اماں، اے میری اماں، کوئی ماں جواب دینے والی نہیں ہوگی۔ کتنی عورت اپنے شوہر کو، کتنے شوہر اپنی بیوی کو پکاریں گے، کوئی جواب دینے والی نہیں ہوگی۔ سب بھاگیں گے، سب بھاگیں گے، سب بھاگیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
اس دن انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ ذرے کا حساب دیتا ہے. دوستو آج وقت ہے، بنا لو. آج وقت ہے، رب کو منا لو. کل قیامت کے دن خون کا آنسو رونا بھی بیکار ہے. آج 2 قطرے آنسو کی قیمت ہے. اللہ کا غضب ٹھنڈا کر سکتے ہو اور اللہ کی عذاب جہنم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو 2 قطرے آنسو. لیکن کل خون اور پیپ کے آنسو رو گے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج ایک بار کو اے اللہ، اللہ 70 مرتبہ جواب دینے کو تیار ہے. لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور کل قیامت میں 500 سال تک چلائے گا، اے اللہ پکارے گا. کوئی اس کی پکار کا جواب دینے والا نہیں ہوگا. آج ایک بالش اللہ کی طرف چلو، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھنے کو تیار ہے. کل قیامت کے دن میدان حشر میں دوڑتا پھرے گا. خدا کی قسم کوئی اس کے دوڑ کا جواب دینے والا نہیں ہوگا. آج دن کا دن قیمتی ہے. دوستو یہ دنیا میں اپنی آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر جیو. پھر میرے دوستوں نام عمل کو سننا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں ایک نیکی کا پلڑا ایک ذرے کے برابر نیکی سے جھک گیا. فرشتہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ کا پلڑا جھک گیا. ایک گالی غالب آ گئی، ایک گالی غالب آ گئی، 1 روپیہ غالب آ گیا جو کسی کا ناجائز دبایا تھا. اس نے میری نیکی کے پلڑے کو ہلکا کر دیا، گناہ کے پلڑے کو جھکا دیا. وہ 1 روپیہ، وہ 1 گالی، وہ 1 غیبت کا بول خدا کی قسم مجھے جہنم تک کے لے جانے والا بن جائے گا. احسان کرو اپنے اوپر، اپنے اوپر. آج وقت سے مانگو معافی. اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے. کل خدا کی قسم کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. آج شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. اس امت کی توبہ ہے. بالکل سراج سے گزرنا ہے. پھر حضور کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر ملنا. یہ آخرت کی خاصیاں ہیں دوستو، اس کا تذکرہ کرو، اس کی دعوت دو. صحابہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، آؤ جنت کو اتنا کہو کہ جنت نگاہوں کے سامنے آ جائے، جہنم کو اتنا کہو جہنم نگاہوں کے سامنے آ جائے. جنت کا شوق بڑھے، جہنم کا خوف بڑھے، آنے والی زندگی کی فکر بڑھے. اس کا یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری دنیا کی محبت کا علاج ہے. اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، جڑ. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے دل سے نکل جائے گی، نکل جائے گی. اگر اس دنیا کی وقت بنانے والے کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنائے کبھی محبت کی نگاہ اللہ نے اس دنیا پر نہیں ڈالی. اس دنیا کے متعلق اللہ طے کر چکا، اس دنیا کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم میں ڈال کے رہوں گا، ڈال کے رہوں گا. یہ دنیا، اس کی محبت کو دل سے نکال دو. یہ دنیا چھوٹنے والا دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ لہو لعاب. سب سے زیادہ مذمت قرآن حدیث میں دنیا کی ہے. سب سے زیادہ ہلکاپن دنیا کا کیا گیا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3 بنیادی عقیدے دعوت کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں نکل کر تو روزانہ صبح سے شام تک جتنی دعوت دو گے اپنے دل کے یقین کو بدلو گے، اپنی زندگی کو بدلو گے اور اپنی فکر کو بدلو گے. اور مقام پر رہنے کے دوران میں روزانہ روزانہ روزانہ
ہر ایمان والا جیسے چائے کو ضروری، ناشتے کو ضروری، کھانے کو ضروری، سونے کو ضروری، کپڑوں کو ضروری سمجھتے ہو، اتنا ہی ضروری روزانہ 2.5 گھنٹے دعوت کے دینے کو ضروری سمجھے اپنے ایمان کی ترقی کے لیے۔ سمجھ بات آ رہی؟ ارے بولو نا، دیں گے دیں گے؟ کون کون دے گا؟ اللہ اس پورے مجمع کو ان کے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ اور دوسری، آج تک جو غفلت ہوئی، آج تک ہم نے توحید کے بجائے مخلوق کو بولا، آج تک ہم نے نبی کی سنت کے بجائے غیروں کی گندگیوں کو بولا، آج تک ہم نے آخرت کے بجائے دنیا کو بولا، اور ہم نے دل بگاڑا ہے، ہم نے اپنے دل کو بگاڑا ہے، ہم نے اپنے دل کو گندا کیا ہے، اور اس دل کی گندگی نے ہماری زندگی کو ناپاک بنائی ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، کیسے کیسے اللہ کے لال ہوں گے، کیسے کیسے علماء کرام، کیسے کیسے میرے دوستوں مشائخ ہوں گے۔ آج کی اس مجمع میں یہ سارا مجمع، پہلا اجتماع کی پہلی مجلس، فجر کے بعد کی مجلس بھی، یہ پہلے اجتماع کی مجلس ہے میرے دوستوں، یہ سارا مجمع طے کرے اس اجتماع کا آغاز ہم توبہ کے ساتھ کریں گے۔ کہ وہ سب تیار ہیں؟ یہ سارا مجمع کہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اب پکی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے، میں نے تیری زبان پر توبہ جاری اس لیے کی کہ میں تجھ کو معاف کرنا چاہتا تھا۔ اسی نے یہ مجلس منعقد کی، اسی نے ہم کو اور آپ کو یہاں تک کے پہنچایا، اسی نے کہنے سننے کی توفیق دی، اور اسی نے توبہ کرایا۔ یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ جیسے آگ لینے مل گئی پیغمبری، آئے سے بات سننے اللہ نے زندگی کے رخ کے بدلنے کا ارادہ کرا دیا۔ کہ وہ سب تیار ہے نا؟ ارے بولو نا، سب تیار ہے نا؟ سب بدلنا چاہتے ہیں نا؟ اب اس کے لیے مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، ہم آپ سے کوئی زبردستی نہیں کریں گے، کوئی ہمارا مطالبہ زبردستی کرے۔ پہلی بات، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، لیکن اٹھ کر جانے والے کا کوئی بھلا نہیں۔ جو کھڑے ان کے پاؤں پکڑ لو، بیٹھے پاؤں پکڑ لو، ان کے پاؤں پکڑ لو، وہی بٹھا دو۔ جتنا میرا مجمع جس خاموشی کے ساتھ بات کو سنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بڑی بات ہے۔ اب ہمارا پہلا مطالبہ، اس مجمع میں جن احباب کے 4 مہینے لگے، سن لو میری بات اچھی طرح، جن دوستوں کے 4 مہینے لگے ہیں وہ 5 مہینے بڑے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے خرچ کے ساتھ بیرون کے لیے دور سے دور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جن کے 4 مہینے لگے ہیں، 5 مہینے بیرون جانے کے لیے تیار ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور دکھاؤ اللہ کو اے اللہ تیرے دین کے کام میں سچے ہیں، جہاں بھیج تو اللہ کے تیروں میں تکیر ہے۔ آندھرا والوں کی ویسی جماعت پوری دنیا میں جا رہی ہے، بیٹے بیٹھ کیوں گے؟ بھائی کھڑے ہو، کھڑے تھوڑا کھڑے۔ اب یہ جو جائے وہ میری طرف بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، بھائی تھوڑی سہولت کر دو، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آؤ آ جاؤ، ارے آ جاؤ، تھوڑی سہولت کر دیں گے، آؤ بھائی آگے آ جاؤ، او بھائی او بزرگ آگے آ جاؤ، گھبراؤ مت، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا، اللہ پہنچائے گا بھی انشاءاللہ۔ آ جاؤ، آنے والے تھوڑی سہولت کرو ان کے لیے۔ اور دیکھو محبت سے ہمارے یہاں مجمع ہے، ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو 5 مہینے بیرون کے لیے بڑے خرچ کے ساتھ تیار ہیں۔ آؤ، آ جاؤ، رامی جی آ جاؤ، ارے جلدی کرو بھائی، ان کے لیے تھوڑی سہولت کر دیں، کوئی ذمہ دار کھڑا ہو جائے جو ان کو لے کر تشکیلی پنڈال میں پہنچے۔ کوئی ہے ماشاءاللہ ہمارے آندھرا والوں میں ذمہ دار کھڑے ہو جائے کوئی؟ یہ ساری ذمہ دار ہے ماشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ آپ کھڑے ہو جاؤ، آگے ان کو لے کر چلیں، آ
آ جاؤ آ جاؤ، آتے بھی رہو چلتے بھی رہو، میں تھوڑی سہولت کر دو، درمیان میں بیٹھے بیٹھے راستہ بنا دو، سہولت کر دو، بیٹھے بیٹھے کوئی اور کھڑا نہ ہو، اللہ جزائے خیر دے، اللہ بہت مدد کرے۔ ہاں آج تم نے دکھا دیا واقعی اللہ کے دین کے کام میں سچے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ارے آ جاؤ آ جاؤ، اللہ بھی فرشتوں پہ فخر کر رہے ہوں گے، یہ دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے دین کے کام کے لیے لاکھوں لگانے کو تیار ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جو کھڑے اس کی طرف سے بھی چلو، وہاں سے بھی تشکیل پنڈال کو چل سکتے ہو، آ جاؤ، دیکھو ماشاء اللہ لائن لگی ہوئی لائن، اللہ بہت قبول کرے۔ یہ آندھرا تلنگانہ ماشاء اللہ، یہ دیکھو، آ جاؤ آ جاؤ، ہم صرف کام چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، کچھ نہیں، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور ہماری قبریں بنے۔ کتنے آندھرا کے لوگ ہیں دوستوں جن کی قبریں اللہ کے راستے میں بنی ہیں، جب کیا خاموشی کا مجمع ماشاء اللہ بہت قبول کرے۔ ارے توبہ کیا مجمع، پاک پاک، آ جاؤ، پرانوں کا مجمع تو الگ بیٹھا ہے، یہ تو ماشاءاللہ اس مجمع میں تیار ہوئے ہیں، آؤ آؤ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، بہت بڑی۔ اچھا بھائی دوسری تشکیل، اس مجمع میں جو ہے بات صرف اجتماع میں بیان سننے آئے تھے، ہمارا آندھرا یہ حیدرآباد کا شہر، حیدرآباد اور سکندرآباد کا بڑا مجمع ہے، اور بہت سے لوگ دوسرے اطراف سے بھی آئے ہیں، اب آئے ہیں اجتماع میں شرکت کے لیے۔ باقی جو لوگ تشکیل میں آئے ہیں، جو چلے کی جماعت میں آئے ہیں، 4 مہینے کی جماعت میں آئے، ان کی تو ترتیبیں ماشاءاللہ بن رہی ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے، وہ مجمع جو صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آیا تھا، اب نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ نقد 4 مہینے کے لیے میں تیار ہوں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب وہ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں، اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، اب 4 مہینے پورا کر کے جائیں گے۔ اللہ ہی نکالے گا، اللہ ہی وقت پورا کروائے گا، اور اللہ ہی ہمارے حالات کو بنائے گا۔ نگاہ اللہ پر، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ، نوجوان کھڑے ہو، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اور ارے کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے ٹائم کے ساتھ وقت دیا گیا، انشاءاللہ میں اپنی بات ٹائم پر ہی پوری کروں گا، فکر نہ کرو، گھبراؤ مت ذرا بھی، اور کھڑے ہو جاؤ، اور نقد 4 مہینے انشاءاللہ نقد آیا تھا میں بیان کے لیے، آیا تھا میں یہاں مجلس میں اجتماع دیکھ کر میں جڑ کے رک گیا، میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا، اور جو ماشاءاللہ جوان بھی کھڑے، اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ بہت قبول کرے۔ اب یہ لوگ بھی میرے پاس آؤ، آگے آؤ، آ جاؤ، آگے آؤ، پیچھے اگر خطے والوں کے پاس کوئی کھڑے وہ خطے والے ان کی فکر کرے، باقی مجمع میرے پاس آ جائے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب ماشاءاللہ جو کیسے نوجوان، کیسے نئے نئے لوگ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ دوستو اللہ ادھر آ جاؤ، بھائی میرے بھائی، دیکھو ہمارے بھائی ان کو بھی بلا دو۔ وعلیکم السلام، اللہ بہت قبول کرے، اللہ تم سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی قربانی کی برکت سے پورے مجمع کو قبول کرے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ میرے بھائی، آ جاؤ۔ نقد 4 مہینے، کوئی ارادہ نہیں تھا اس اجتماع میں شرکت کے لیے، میرا اللہ نے توفیق دی تھی۔ آؤ آؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ جوانوں، وہ میرے جوانوں، آؤ آگے آؤ، میں تھوڑی ان کے لیے سہولت کر دوں، آنے دو آگے۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت قبول کرے۔ بھائی ان کا احترام تو یہ کہ ان کو کوئی لے جائے،
گش میں نقد جو تیار ہوتا ہے جماعت کا کوئی ساتھی لگا کر ان کو بھیجتے ہیں، بھائی انہیں کون لے جائے گا، ان کا اکرام کون کرے گا؟ دیکھو کوئی کھڑے ہونے میں تیاری نہیں. ارے بھیج دیا آ گیا، چلو ان کے چلو ان کے ساتھ چلو، آ جاؤ آ جاؤ بھائی، آ جا جلدی آؤ بھائی، جوان جلدی آؤ جلدی آؤ. اور وہ دونوں بیٹھ کے ناراض ہو کر کہ ہم کو پوچھا ہی نہیں. ارے دونوں تینوں کو کھڑے کرو نا، آؤ آؤ میں دیکھ رہا ہوں، فکر نہیں کرو، تینوں آ جاؤ، آؤ بیٹے سہولت کر دو تھوڑی، بھائی ذرا سہولت کر دو. ایسے ہیرے موتی نہیں ملیں گے دوستوں، ان کی قدر کرو. ہاں یہ بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے. آؤ، یہ ایمان والے کے دل میں ایمان کی حرارت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر دل نہ تڑپے، دل نہ تڑپے. آؤ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ابھی بھی 4 منٹ باقی، آ جاؤ آ جاؤ، فکر نہ کرو، آ جاؤ. وعلیکم السلام. اللہ بہت قبول فرما ہے. اللہ ان نوجوانوں کو ماشاء اللہ میں کوئی ساتھی ان کے ساتھ چلے جائے. آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. ابھی باقی مجمع یہ نیت کرو کہ کوئی وقت ہم خالی نہیں جانے دیں گے. آپس میں مل کر ہماری بات ہو تو اللہ کی، ہماری بات ہو تو توحید رسالت اور آخرت کی، اور ہماری تشکیل ہو تو ہر مسلمان جتنا اس مجمع میں آیا سب کو اس کو تیار کرو 4 مہینے کے اور چلے کے لیے. آ جاؤ آ جاؤ، جب لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، آ جاؤ آ جاؤ. میں کرو گی انشاءاللہ، ارے تشکیل کرو گے اور دعوت کی بات کی کوئی بات نہیں. ہم یہاں بازار دیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں کا انتظام دیکھنے نہیں آئے، ہم تو اللہ سے ملنے اور اللہ کو لینے کے لیے آئے. تو پھر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف دوڑتا اللہ کو پا لیتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. واہ رے واہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ. ابھی ایمان والے کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور ہے. آؤ آؤ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ آ جاؤ بیٹے. سب کو الحمدللہ اللہ نے کیا. کس نے کیا؟ اور آپ حضرات کی فکر اور آپ کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے کیا. اس کی قدر کریں گے. آئندہ کی بھی تمام مجلسوں میں اسی طرح جم کر بیٹھنا ہے اور لوگوں کو تیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اب اپنی نماز کی تیاری کریں اور اعلان سنیں.